إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ محترم حاضرین، دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو 6 دسمبر 1992 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ سیاہ دن جب ایک تاریخی مسجد شہید کی گئی، آئین، قانون، دستور، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے اور ایک ایسا حادثہ ہے جس کو مسلمان کبھی بھول نہیں سکتا ہے، کیونکہ مساجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کو آباد رکھنا، حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو مسجد عبادت کا مرکز ہے، مسجد سجدہ گاہ ہے، مسجد وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سرزمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو مقام ہے وہ مسجدیں ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، فرزندان توحید سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، اور مسلمانوں نے جہاں بھی کوئی آبادی بنائی، کوئی شہر بسایا، تو اس کا مرکزی مقام مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو جہاں چھوٹی بھی آبادی ہے مسلمانوں کی، چند ہی گھر ہیں، وہاں بھی کوشش کرتے ہیں
کہ مسجد کی تعمیر ہو اور مسجد کو بنایا جائے۔ تو مساجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جو اولین کام آپ نے کیے اس میں مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور راستے میں جب قباء میں ٹھہرے تو مسجد قباء کی تعمیر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ روحانی مرکز ہے جہاں سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور جہاں سے ہمیں روحانی غذا فراہم ہوتی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس بات کی گواہی دو کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا ظاہر ہے کہ وہ صرف ظاہری تعمیر کا نام نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت کا مرکز بنایا جائے، وہاں نمازوں کا اہتمام ہو، وہاں قرآن مجید کے مطالعے کا اہتمام ہو، اہل ایمان وہاں اکٹھا ہوں، ان کا وہ روحانی مرکز ہے، ایمانی مرکز ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس سے فیض حاصل کریں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی سے لوگ فیض اٹھاتے تھے، وہ ہر طرح سے ایک مرکز کی حیثیت رکھنے والی چیز تھی۔ تو مسجدوں کو آباد بھی رکھنا ہے اور مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ بابری مسجد ایک بڑی قدیم مسجد تھی اور جس کی تعمیر 1527 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہاں مسلسل عبادت ہوتی رہی، مسلسل نماز ہوتی رہی، نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا۔ دسمبر 1949 میں ایک سازش کے تحت رات میں وہاں مورتی رکھ دی گئی اور اس کے بعد ایک تنازع کھڑا کر دیا گیا، تالا بند کر دیا گیا، مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا اور پوجا پاٹ کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ قضیہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 6 دسمبر 1992 کو اس کی شہادت ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بازیابی کے لیے مسلسل کوشش کی اور جو بھی ذرائع تھے ان کو اختیار کیا، قانونی طور سے عدالتوں میں اس کیس کی پیروی کی اور مقامی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک پیروی کی، اس کے بارے میں حقائق بھی لوگوں کو بتائے، آگاہی بھی دی کہ وہ مسجد کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور کس طرح سے غلط دعوے کی بنیاد پر اس مسجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب ہوتا رہا یہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی قانونی لڑائی چلتی رہی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 9 نومبر 2019 کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا جو مسجد کے خلاف تھا۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں اور خود فیصلے کے اندر جو باتیں تسلیم کی گئی ہیں اس میں بھی یہ باتیں شامل ہیں کہ وہ مسجد تھی، سالہ سال وہاں نماز پڑھی جاتی رہی، مورتی غلط طریقے سے وہاں 49 میں رکھی گئی اور 6 دسمبر 92 کو غلط طریقے سے اس کو شہید کیا گیا
اور کسی دوسری عبادت گاہ کو توڑ کر کے وہ نہیں بنائی گئی، یہ سب باتیں تسلیم کی گئی۔ تمام بنیادی باتیں تسلیم کرنے کے باوجود فیصلہ مسجد کے خلاف آ گیا، اور اب ادھر 5 اگست 2020 کو باقاعدہ اس کی تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں اس ملک کے اندر، برادران وطن میں سے بھی، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی ہے، اور حقائق کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، یہ وقف للہ ہے، ان کو کوئی بیچ نہیں سکتا ہے، ان کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مالک ہو وہی کچھ کر سکتا ہے، ہم مالک نہیں، ہم اپنے زمین کے مالک ہیں، ہم اپنے زمین کو بیچ سکتے ہیں، اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کی ملکیت ہے اس کو کوئی اور آدمی اس کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ تو مسجد تھی، قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اس کی بازیابی کے لیے کوشش کی جاتی رہی اور کوشش کی جاتی رہے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے کوشش جاری رکھے اور حقائق لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہے، اس کی تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہے، اور اپنی نئی نسل کو بھی معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تاکہ وہ یہ ذمہ داری سمجھے کہ اس کی بازیابی ہمارے اوپر ایک قرض ہے۔ ہم کسی تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی غیر قانونی کارروائی کے قائل نہیں ہیں، لیکن پرامن طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رہے گی، اور یہی ہمارا، اسی کے ہم مکلف ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جو ہمارے بس میں ہو۔ ہمارے بس میں ہے کہ قانونی طور سے ہم جد و جہد جاری رکھیں، ہمارے بس میں ہے کہ ہم حقائق کو بیان کرتے رہیں، ہمارے بس میں ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، کیا حقائق ہیں۔ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں، کیونکہ یہ تو ایک داغ ہے نا، یہ تو ایک داغ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ ہم نے غاصبانہ طریقے سے کوئی عبادت گاہ بنائی۔ اور کتنے حیرت کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، بابر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کو کوئی صاف ستھری زمین نہیں مل رہی تھی کہ کسی قوم کے معبد کو منہدم کر کے وہاں مسجد بنانے کی بات کرے گا۔ وہ اس کے پاس کیا کمی تھی؟ اور مسلمانوں نے شروع سے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ غاصبانہ طریقے سے زمین حاصل کر کے کسی معبد کو منہدم کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو ہم از خود اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ بالکل شروع سے ہمیشہ سے مسلمانوں نے یہ بات رکھی کہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے، یہ غلط الزام ہے۔ اگر دستاویزات کی بنیاد پر، تاریخی ریکارڈز کی بنیاد پر کوئی ثابت کر دے تو ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی لحاظ سے غصب کی ہوئی زمین پر عبادت نہیں ہو سکتی، وہاں تو نماز ہی نہیں قبول ہوگی۔ ایسی جگہ اگر کوئی مسجد بنائی جاتی ہے
صاف ستھری زمین پر مسجد بنائی جاتی ہے. تو شروع سے اس کا اعلان کیا جاتا رہا کہ اگر حقائق کی بنیاد پر کوئی یہ ثابت کر دے تو ہم تو خود اس سے دستبردار ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے رائے عامہ کے سامنے جو حقیقت ہے اس کو بتاتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اور ہماری قیادت قانونی اور آئینی طریقے سے اس کی بازیابی کی کوشش کرتی رہے. حالات تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کل حالات کے اندر تبدیلی آئے اور جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، اس کا خاتمہ ہو اور دوبارہ اللہ کا گھر تعمیر ہو اور وہاں سجدوں کی توفیق نصیب ہو سکے. تو یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ایک تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. مسجدوں کو آباد رکھیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو، نئی نسل کو نماز کا پابند بنائیے، نماز کی محبت پیدا کیجیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، سکون ملے اس سے، اس کے لیے آدمی بیتاب ہو، اس کو احساس ہو کہ یہ اس کی روحانی غذا ہے، اس کی ایمانی غذا ہے. نماز میں اگر تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ گھبرا جائے، جماعت کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اس کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے. اللہ کو یاد کرنے کا انتہائی مضبوط ذریعہ نماز ہے. تو مسجدوں کو آباد رکھیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. مومنین کی صفات وعلی ربہم یتوکلون، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وہ ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. حضرت ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. دوسرے سہارے مت تلاش کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، اپنے اندر بیداری پیدا کیجیے. اور تیسری چیز جو اسلام کی طاقت کا سرچشمہ ہے، اسلام کی قوت کا راز ہے، وہ دعوت اللہ ہے. اللہ کے پیغام کو پہنچائیے لوگوں تک، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش کیجیے، جدوجہد کیجیے. اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اسلام کی تعلیمات، ان کا تعارف کرائیے، کو عام کیجیے. دعوت کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے. اسلام کی قوت کا راز دعوت ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام جو پھیلا وہ دعوت کے ذریعے سے پھیلا ہے. یہ پورا علاقہ آپ دیکھ لیجئے، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی، جو پورا علاقہ ہے جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں، کوئی لشکر نہیں گیا تھا وہاں دعوتی قافلے گئے تھے اور ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا. اور آج دشمنوں کو پریشانی اسلام کی اسی طاقت سے ہے، اسی لیے حالات کو خراب بھی کیا جاتا ہے، اور دشمنی بھی پیدا کی جاتی ہے، ماحول کو کشیدہ بھی بنایا جاتا ہے.
اس لیے کہ حالات اگر پرسکون رہیں گے اور تعلقات اچھے رہیں گے تو لوگوں کو اسلام پر غور کرنے کا موقع ملے گا، دعوتی کام ہوگا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور کوئی مزاحمت میں پیش نہیں آئی۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم ایک داعی امت ہیں اور ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے اللہ کے دین کی شکل میں، اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے سماج کی اصلاح، فرد کی اصلاح، گھر کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حالات کیسے بھی ہو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے، اللہ سے رشتہ اگر ہمارا مستحکم ہے، اسلام پر اگر ہم قائم ہیں، اپنے قول و عمل سے اگر ہم اسلام کی شہادت دے رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے پیغام کو عام کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور اللہ آپ کے قدموں کو جما دے گا۔ اور اللہ کی جب نصرت شامل حال ہوگی، اللہ کی تائید شامل حال ہوگی، تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کب ہوگی؟ جب ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے پیغام کو عام کرو، اسلام کے ترجمان بن جاؤ، دعوت کا کام کرو، اصلاح کا کام کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو ہمیں نہ تو گھبرانا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے نئی نسل کو اسلامی تربیت سے آراستہ کر کے، اسلام کا نمائندہ بنا کر کے اس کو اس امانت کو عام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور مستقبل اچھا ہوگا، حالات بدلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔